बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएस इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जो कि कोर्स कोड 905453 पे कंप्राइज है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक इसके हम तकरीबन 2 यूनिट रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, और तीसरा यूनिट इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द 16th। इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसके साथ साथ मैट्रिक के स्टूडेंट आपके रिलेटिव में हैं, आपके बहन भाइयों में हैं, या आपके इर्द गिर्द माहौल में, उनके भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, यानी कि 16th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर के अवाइल में जो जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, जो फैक्टर्स आए, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएगी। जैसे हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की भी बात कर चुके हैं, मिडल इंग्लिश लिटरेचर की भी 2 यूनिट में बात कर चुके हैं। आज हम 16th सेंचुरी की, यानी कि उनमें हम 11th 10th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक ये चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, राइटर्स, पोएटिक हजरात, पॉलिटिकल बेसिस पे, और किस तरह जो लैंग्वेज में इन्वॉल्वमेंट हुई दूसरी लैंग्वेज की, जिस तरह इसकी ग्रोथ हुई। तो यूनिट 3 में 16th सेंचुरी का एरिया डिस्कस होगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है आपके सामने, और ये ओवरव्यू है। ट्यूडर डायनेस्टी, ट्यूडर एक ऐसा खानदान था जो कि ब्रिटिश आइजल रूल्ड, जो है ना, जो हुक्मरानी करता था ब्रिटिश आइजल के अदवार में 16th सेंचुरी में, और इंग्लिश लिटरेचर को इसके दौर में डेवलप हुई, इम्प्रूव हुआ, क्वालिटी उसकी क्वांटिटी इसके दौर में जो है ना वो मार्ज़ वजूद में आई, उसकी ग्रोथ हुई। ये जो पीरियड है मूवमेंट ऑफ रिनाइंस है, यानी कि रीबर्थ का पीरियड है, कि जब इंग्लिश पे जवाल आ चुका था तो उसको दोबारा रिस्टोर किया गया, उसको रिनाइंस का पीरियड कहा जाता है। रिवाइवल ऑफ नॉलेज को रिवाइव करने के लिए रीच द ब्रिटिश आइजल्स, और ब्रिटिश आइजल्स यहाँ पे पहुंचे एंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ऑन, और एक अच्छा जो इंग्लिश से रिलेटेड जो है ना अपना इन्फ्लुएंस जो है ना पैदा किया। मोमेंट ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी की जो मूवमेंट थी जिसको रिफॉर्म किया गया, जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म कहा जाता है, रीच्ड ब्रिटेन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी में, वो बरतानिया में पहुंचे 16वीं सदी में, एंड बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, और इस सदी के अख्ताम पर चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का चर्च है, वाज डिक्लेयर्ड द प्रोटेस्टेंट चर्च, और उसको प्रोटेस्टेंट चर्च का नाम दिया गया। न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आल्सो कंटिन्यू, नई इजादात, नई जो है ना चीज़ें इन्वेंट की गई इंग्लिश लिटरेचर के शेप में, और इंग्लिश जो लिटरेचर आर्टिस्ट 16th सेंचुरी में उसको एक सीखने सिखाने का डिफरेंट सोर्स ऑफ कदीम जो है कंटेम्प्रेरी नॉलेज प्रोवाइड किया गया। उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें यूनिक किस्म का वर्क प्रोड्यूस हुआ। डिफरेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई, जो बाइबल से चीज़ें बनाई गई, जिसमें प्रोज था इंग्लिश लिटरेचर का, और राइटिंग हिस्ट्री थी, पम्फलेट्स थे, ऑटोबायोग्राफी, इंस्ट्रक्शंस एंड टेलिंग स्टोरीज, जो पिछली चीज़ें अदवार गुजर चुके थे उनको बाइबल के साथ रिलेट करके प्रोड्यूस किया गया। इंग्लिश जो पोएटिक हजरात थे उनको उन्होंने कंपोज किया, ब्लैंक वर्ड्स को डेवलप किया, उनको पॉलिश किया, और उनकी टेक्निक्स को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया। एडवर्ड स्पेंसर ने जो फेरी क्वीन को अपनी एक पोएम जो है ना वो लिखी गई, उसमें मुख्तलिफ किस्म के एपिक एलिमेंट्स शामिल हैं, रोमांस से रिलेटेड, और ग्रुप ऑफ लिटरेचर आर्टिस्ट कॉल द यूनिवर्सिटी विट्स, और उनको यूनिवर्सिटी विस्ट भी कहा जाता है, जिन्होंने एक लार्ज बॉडी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, प्रोज एंड प्लेज लिखे गए। और विलियम शेक्सपियर भी इसके उसकी जो नैरेटिव पोएम्स उनकी पोएम्स में सुन्नत है, सीक्वेंस टू प्रोड्यूस्ड सेवरल पोएटिक प्लेज, और उन्होंने कई ऐसे यूनिवर्सल अपील के कंटेक्स्ट में अपने प्ले लिखे। तो ये ओवरव्यू है 16th सेंचुरी के अवाइल में। ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट के, जिसमें हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, रिनाइंस को, रिफॉर्मेशंस को, सुन्नत को, यूनिवर्सिटी वेट्स, ये वो सारे के सारे आपके पिन पॉइंट हैं जो 16th सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हुई इंग्लिश लिटरेचर में, और ये तमाम के तमाम रिनाइंस है, रिफॉर्मेशन, सुन्नत है, यूनिवर्सिटी वेट्स है, डिफरेंट मोनार्चीज आई हैं ट्यूडर डायनेस्टी के अवाइल में, और क्रोनोलॉजिकल इंडेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
सोनेट्स प्रोड्यूस हुए। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं इस यूनिट में जो 16 सेंचुरी में प्रोड्यूस हुए और आपको इनके बारे में बताया जाएगा इस यूनिट में। काफी लेंथी चैप्टर होता है, इसलिए मैं कोशिश तो कर रहा होता हूँ शॉर्टकट चीजें आपको बयान करके बता दूं, बट फिर भी 40-50 की वीडियो बनी जाती है, तो ये भी बहुत लेंथी है, ये ज्यादा लंबी बन सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं 20 मिनट में समराइज करके आपको बता दूं। 16वीं सदी में जो इंग्लिश लिटरेचर का जो अदवार है उसमें पोइट्री की मुख्तलिफ अकसाम जिसमें डेवलप की गई, ड्रामा, न्यू ट्रेंड लिटरेचर की तरफ बढ़ा, लिटरेचर आर्टिस्टिक जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज को अडाप्ट किया गया और उसमें कंटेम्प्रेरी जो कंटिन्यू यूरोप और एक्सपीरियंस किए गए थे उसमें नेशनलिज्म इंग्लिश लिटरेचर को जो है ना वो ट्रेंड उसका पॉपुलर हुआ और इंग्लिश जो पोइटिक हजरात थे उन्होंने अटेलियन कंटेम्प्रेरी कंपोज्ड सुन्नत सीक्वेंस में प्रोड्यूस किया। फेरिकोन टाइप जो एपिक पोएम थी उनको प्रेजिंग द मैजेस्टी एंड ग्रैंडर एलिजाबेथ के मतलब इंग्लिश क्वीन की थी उसके बारे में लिखा गया। न्यू मेट्रिकल फॉर्म ऑफ ब्लैंक वाज इंट्रोड्यूस, पोइट्री में उनको नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाएगी, ड्रामेटिकल ड्रामा की किस्मत, तो ये इसकी इब्तदा थी इसके पीरियड में जिसको रिटन शेप दी गई जिसमें मजहबी प्रोज भी, सेकुलर प्रोज भी और ये अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर जब प्रोड्यूस किया गया 16वीं सेंचुरी में उसका एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल, रिलीजियस, जियोग्राफिकल, साइंटिफिक एंड सोशल इम्पैक्ट रहा है उनकी चेंजिंग में यूरोप के वाइड में और ब्रिटिश आइजल के आने की वजह से। चनाचे जो रिनाइंस का रिफॉर्मेशन का दौर है जिसमें ट्यूडर राइन यानी कि ट्यूडर हुक्मरान भी शामिल है जिन्होंने स्पेनिश आर्मादा को शिकस्त दी और डिस्कवरी ऑफ द अमेरिकन और वहां पे अमेरिका को दरियाफ्त किया। ऑल कंट्रीब्यूट इन शेपिंग द इंग्लिश लिटरेचर, ये तमाम की तमाम कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर से ही ड्राइव की गई हैं। इन ऑर्डर टू एनालाइज द लिटरेचर, अगर हम इस लिटरेचर को एनालाइज करने की कोशिश करें तो 16वीं सेंचुरी के इंग्लिश के अदवार में असेंशियल जो चीजें हैं, जो फैक्टर अफेक्ट हुए हैं, इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर जो कि 16वीं सेंचुरी में जो फैक्टर्स और इन्फ्लुएंसेस की वजह से उनकी रिफॉर्मेशन हुई वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में रिनाइंस है। रिनाइंस को कहा जाता है रीबर्थ। रीबर्थ मीन कि जब कोई चीज दोबारा नई जो है ना प्रोड्यूस हो रही है। इस ट्रांजिटरी पीरियड में जिसमें एंड ऑफ मिडिल एज एंड बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज यानी कि इंग्लिश के दौर में कॉल कहा जाता है रिनाइंस का, रीबर्थ का, और इसमें 16 और 17 सेंचुरी शामिल है। दिस एज इज आल्सो नोन ऑफ, इसमें हम जो कल्चर रिन्यूअल एंड रिवाइवल ऑफ नॉलेज का दौर भी इसको कहते हैं। पॉलिटिकल इवेंट सर्व एज ए कैटलिस्ट, और इसमें रिवाइवल ऑफ फॉरगेटन नॉलेज जो भूल चुका था उसको रिवाइव किया गया यूरोप में, और इसका जो कॉन्स्टेंशियल पोल था जिसको इस्तांबुल आजकल कहा जाता है, कॉन्स्टेंशियल पोल हैड बीन द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन, और मशरकी रोमन का वो कैपिटल था, और बाइजेंटाइन यूरोप सिंस 395 क्रिश्चियनिटी इरा में द सेंटर ऑफ द क्रिश्चियनिटी एंड कंटेन सिग्निफिकेंट चर्च द हागिया सोफिया, और जो मरकजी किरदार था क्रिश्चियनिटी का जिसमें इसकी अहमियत हासिल है तमाम चर्चेस को, हागिया सोफिया, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक चर्च, इस अदवार में क्रिश्चियनिटी रूल जिसमें कॉन्स्टेंटिनोपल वाज आल्सो द सेंटर ऑफ वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज, जो कि और अपनी क्रिश्चियनिटी कल्चर की एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म होती। When Mayfield II, जब Mayfield II कन्क्वायर्ड हुआ 1435 में, यानी कि जो आजकल इस्तांबुल है क्रिश्चियनिटी के इरा में, ब्रॉट एंड द एंड ऑफ द क्रिश्चियनिटी रोल न्यू ईस्ट नो कॉल्ड टर्की, और आजकल उसको टर्की कहा जाता था, उस वक्त उनको नियर ईस्ट क्रिश्चियन रूल नियर ईस्ट के अदबार में इसको लिया जाता था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसका। इसके साथ साथ जो क्रिश्चियन जिसको बाइजेंटाइन स्कॉलर कहा जाता है, वर अफ्रेड ऑफ द न्यू मुस्लिम रूल, वो डर चुके थे मुस्लिम हुक्मरानों से जो नए आए थे, एंड मैनी मूव टू डिफरेंट क्रिश्चियन कंट्रीज, ओके, जो है ना यूरोप की मुख्तलिफ जो ईसाई ममालिक थे वहाँ पे शिफ्ट हो गए। दिस स्कॉलर टुक देम द बुक्स, और उन्होंने अपनी किताबों को उठाया, इंक्लूडेड ट्रांसलेशन ग्रेट वर्क्स जो उस वक्त का किया हुआ था कदीम ग्रीक में। रोमन स्कॉलर्स भी शामिल थे उसमें जिसमें प्लेटो, अरिस्टो,
آرگائمنٹس، ہیومر، پٹولنی، پلوٹو اور یہ تمام کے تمام کوینٹین اس میں ادوار میں وہ پوئٹک حضرات شامل ہیں. دیز ورک ریٹن بائی پیگان گریک، اور یہ جو کام لکھا گیا تھا وہ گریک میں لکھا گیا تھا. اینڈ رومن اسکالر ور بینڈ ان یورپ، اور رومن اسکالرس کو یورپ میں بینڈ کر دیا گیا تھا مڈل ایج کے دور میں. بیکاز دا کرسچن پرائسٹ کنسیڈر دا آئیڈیاز مینشن ان دس انسائنڈ ورک کنٹری ٹو کرسچن بلیفس اینڈ پریکٹسز، کیونکہ جو کرسچن لکھنے والے رائٹرز جو پرائس تھے، جو تعریف کنندگان تھے، وہ مختلف قسم کے جو قدیم باشندوں کے کام کو ان کی جو اختلافات رکھتے تھے اپنے عقائد اور پریکٹس کے لحاظ سے. وائل ڈفرینٹ مسلم کنٹریز، جبکہ کئی مختلف کنٹری جس میں کنگڈم آف امید اور اباسائڈ ان دا مڈل ایسٹ، دیز بکس ور ٹرانسلیٹڈ انٹو عربی، اور ان کی جو بکس تھی ان کو عربی، ارامینک، پرشین لینگویج میں ان کو ان کا ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو یہ رینائنس کا دور ہے. چنانچہ فال آف کنسٹیپول، یعنی کہ جو آج کل استنبول ہے، ان کا جب فال ہونا شروع ہوا، ارائیول آف کرسچن اسکالرز، ان کے کرسچن اسکالرز کے پہنچنے یورپ میں لیٹر آف دا ہاف 15 سینچری، یعنی کہ 15 سینچری کے ہاف میں ری انٹروڈیوس دا پیپل آف یورپ، اور ان کو یورپ میں لوگوں کو دوبارہ انٹرویو کروایا گیا، ان کو سائنٹیفک، پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک لٹریچر ورک کے بارے میں، جو کہ انہوں نے بہت عظیم کام کیے تھے گریک رومن اسکالرس کے کنٹیکس میں. دا یورپین اسکالر انفلوئنسلی ریسیو دا بکس، اور یورپین اسکالرز نے ان کتابوں کو ریسیو کیا جس میں ڈفرینٹ ٹرانسلیٹ یورپین لینگویج کو کیا گیا تھا. بعض اوقات ان کے موومنٹ میں ریوائول آف نالج کے نام پہ پبلش کیا گیا، اور یہ نالج آف انسائنٹ پیگان اسکالرز ان کا نام دیا گیا، جس کو بعد میں اڈاپٹ کیا گیا کنسسٹنسی پینٹرز نے، اسکلپچر نے، ویلڈرز اینڈ لٹریچر آرٹسٹ کو اس رینائنس کے یورپ میں اس کو انکلوڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اہمیت ہے 1564 سے 1642 تک، جس میں جغرافیکل چیزوں کی ڈسکوریز میں کنٹریبیوٹ کیا گیا. مثال کے طور پر اٹالین میتھمیٹیشین آسٹرونوگر گلیلی 1564 سے 1642 تک ان کو انوینٹ کیا گیا. ٹیلیسکوپ کے تھرو سائنٹیفکلی بہت سے سائنٹیفک چیزیں پروڈیوس کی گئی رینائنس کے اسٹرانومر کے، اور یہ کلیم کیا گیا کہ ریوالو اراؤنڈ دا جو ہے نا وہ ارتھ جو ہے نا وہ ریوالو کر رہی ہے سن کے گرد، یعنی کہ سورج کے گرد گردی. اور پاپولر جو بلیو اس وقت پیدا ہوئے جس میں یونیورسلی طور پر ان کی اہمیت بلی. سملرلی دا ڈسکوری آف دا نیو ورلڈ آف دا امریکہ، اور نئی دنیا دریافت کی گئی جس میں کو امریکہ کہنے لگا، اور جس میں کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں، اور پرتگیز سیلر نے ویسکو ڈسکوری آف دا ویسٹرن روٹ ان انڈیا 1498 میں، اور انکریج دا ایکسپوز ٹو دا سیک نیو ڈیسٹینیشنز، اور ان کو انکریج کیا کہ جنہوں نے اس کو ایکسپلور کیا اپنی منازل کو. بعد ازاں ان کو جو ہے نا یورپین کے آلسو بگن ٹو لک فارورڈ ٹو ٹیک کنٹرول اوور دا ریسورس آف دا نیولی فاؤنڈ لینڈس، اور انہوں نے اپنے سورس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو ترقی کی مناظر کی طرف لے جانا چاہا جو اس وقت مارس وجود میں آئے تھے. اس کے علاوہ جو کانسٹینٹی پول، یعنی کہ جو 1453 میں جب اس کا زوال کا شکار ہوا تو اس کی اہمیت جو ہے نا اینڈ آف دا کرسیڈ، ان کو کالڈ کرسیڈ کہا جاتا تھا. 16 سینچری میں یورپ میں اس کی ایکسپیرینس کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں ان کی اسٹیبلٹی اور ان کی ایڈوانسمنٹ سیکولر نالج کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ریسنٹمنٹ اینڈ اینگر اگینسٹ دا پریکٹس آف دا کیتھولک چرچ کی بہت ناراضگیاں ہو چکی تھیں. تو اس کا آغاز ہوا 1453 میں. اس کے علاوہ ریفارمیشن کا مطلب اصلاحات ہے، کسی چیز کو دوبارہ لے کے آنا. 1517 میں جرمن پرائسٹ، یعنی کہ جو جرمن تعریف کندان تھے اور پروفیسر حضرات تھے، ان کی جو نظریات تھے، ان کی جو اسٹڈی تھی ریلیجن مارٹن لوتھر اس میں شامل تھا، جس میں 95 تھیسز دیز اینڈ اسٹرانگلی کنڈیمڈ سم پریکٹس آف دا کیتھولک چرچ، اور 95 قسم کی ان کی جو ایسی ان کو اسٹرانگلی کیتھولک چرچ کی جو ریٹن کیے گئے تھے ان کے عقائد، ان کو کنڈیمڈ کیا گیا. یہ اٹیک دا چرچ از کرپٹ پریکٹس، اور انہوں نے چرچ پر جو ہے نا کرپٹ پریکٹس پر اٹیک کیا. سیلنگ انڈلجن اور سرٹیفکیٹ اور ان کو سرٹیفائڈ کیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انڈیویجولی طور پر ان کے جو اسپرچوئل، ان کے جو بیڈ ایول تھے، افیکٹس تھے، ان کے جو گناہ تھی، ایکٹیویٹیز تھی، غلط ایکٹیویٹیز تھی، ان کو موبلائز کیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی. اور ان کو کلیکشن آف منی بائی دا سیل آف
ऑफ एंडोग्री और जो उस वक्त उनसे पैसे लेते थे, डिस्करेज किया उसकी क्रिस्टियनिटी के उस हवाले में, जिसको अपने मजहब की रसूमात को जो है ना वो क्रिस्टियनिटी को यूटिलाइज करते हुए इन तमाम चीज़ों को देखते थे। सिमिलर वॉइसेस प्रोटेस्टेड द करप्शन ऑफ ऑफिशियल्स, चर्च की जो है इसी तरह की बहुत सारी आवाज़ें उठने लगी 1517 के अवाइल में कि उनकी प्रैक्टिस की वजह से, उनके अकायद की वजह से, उनके जो है ना वो करप्शन की वजह से जो अपनी जो मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ प्रिंट करते थे, पब्लिश करते थे, तो उनके बारे में उनकी प्रैक्टिस का आगाज़ हुआ। तो इस तरह जो कैथोलिक चर्च था उनकी क्रिस्टियनिटी और उनके प्रोटेस्टेंटिज्म जो उनके अवाइल में लेके चले गई थी, वो एक पॉपुलरिटी मिली और वहाँ पे रिफॉर्मेशंस का आगाज़ होता है। इसके साथ साथ द रेन ऑफ ट्यूडर्स की जो हुक्मरान थे हेनरी 7 1457 से 1509 तक, द फाउंडर ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी, जो ट्यूडर खानदानी का फाउंडर था, ही वाज एनथ्रोल्ड इन 1485 में उसने इंग्लैंड में पीस लाया और एट द एंड ऑफ रॉयल फैमिलीज यॉर्क एंड लैंकस्टर बोथ क्लेमिंग देयर राइट टू द इंग्लैंड थ्रोन, कि वो जो इंग्लिश का तख्ता है उसको क्लेम करते नजर आते हैं। इनफैक्ट हेनरी 7 बिलोंग टू द लैंकस्टर और उनका ताल्लुक लैंकस्टर फैमिली के साथ था और मैरिड एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क, और उन्होंने एलिजाबेथ से शादी की है। इम्प्रूव्ड इंग्लैंड रिलेशंस, और उन्होंने इंग्लैंड के रिलेशंस को स्कॉटलैंड के साथ मैरिंग टू द डॉटर ऑफ जेम्स 4 की स्कॉटलैंड के साथ शादी करके उनके तल्लुकात में इजाफा हुआ। ही आल्सो मैरिड हिज एल्डर सन, और उन्होंने उसके बड़े बेटे से शादी की स्पेनिश प्रिंसेस के साथ कैथरीन अरागन, और द पॉलिटिकल मैरिजेस हेल्प हेनरी 7 टू एस्टैब्लिश इन दिस रूल इन इंग्लैंड, और ये सियासी जो शादियां थी उन्होंने इंग्लैंड के रूल में अपना एक अहम किरदार अदा किया। आफ्टर हेनरी 7 डेथ, और हेनरी 7 की डेथ के बाद उसका बेटा हेनरी 8 जो है ना वो 1509 और 1547 तक हुक्मरान रहा। हेनरी 7 मैरिड 6 टाइम्स, 6 मरतबा उन्होंने शादी की। 3 ऑफ हिज चिल्ड्रन सक्सीड हिम, 3 बच्चे पैदा हुए एंड रूल बरतानिया, और उन्होंने बरतानिया में हुक्मरानी की। ही वाज इनिशियली कैथोलिक क्रिश्चियन, अब वो इब्तदाई तौर पर कैथोलिक क्रिश्चियन थे, एंड डिफेंड द पोजीशन ऑफ द चर्च अगेंस्ट था, और वो कैथोलिक चर्च की उन प्रोटेस्टेंट्स के कैंपेन के उनको डिफेंड करता था। इन 1519 में ही रिसीव द टाइटल ऑफ डिफेंडर ऑफ द फेथ, अपने अकीदे के डिफेंडर के तौर पर उन्हें ये टाइटल हुआ। ही रोड उसने लिखा, ही वाज टाइटल डिफेंस ऑफ द 7th सैक्रेमेंट्स, और 7 सैक्रेमेंट्स का जो है ना उसको डिफेंस का टाइटल दिया गया। और ताहम इज रिलेशंस विद द कैथोलिक चर्च चेंज्ड, ताहम इसके बावजूद उस कैथोलिक चर्च के साथ उनका ताल्लुक है वो चेंज हुआ। आस्क फॉर ए परमिशन और टू एनुअल कैंसिल हिज मैरिज, और उनका जो है ना उनकी परमिशन और उनकी जो एनुअल मैरिज थी वो उनके कैंसिलेशन की वजह से कैथरीन ऑफ एरागन टू वी कुड मैरी, वो उनके साथ शादी करना चाहती थी। तो ये 300 किस्म के 3000 किस्म के चर्च हैं 1533 के अवाइल में, जिसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड किया गया, और उसमें अपनी जो मजहबी रसूमात है जिसमें ज्यूल्स, गोल्ड्स और लैंड वगैरह उसमें शामिल थी, उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। द रेन ऑफ ट्यूडर्स के 1547 में हेनरी 8 की डेथ के बाद 9 ईयर ओल्ड सन एडवर्ड उनका बेटा 9 साल का था, बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का बादशाह बन गया। एंड ड्यूरिंग द रेन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड के चर्च के हुक्मबाज टर्न इनटू ए प्रोटेस्टेंट्स, दोबारा जो है ना वो प्रोटेस्ट पैदा हो गए इस चर्च के खिलाफ। द पीपल ऑफ इंग्लैंड हु वर डिवाइडेड, और उस वक्त जो है ना ताहम इंग्लैंड के पीपल तकसीम हो चुके थे। सम अडॉप्टेड प्रोटेस्टेंटिज्म, तो कुछ ने प्रोटेस्टेंटिज्म को अडॉप्ट कर लिया कैथोलिज्म के अवाइल में बिफोर एडवर्ड डाइड, एडवर्ड के मरने से पहले। एंड द सम ऑफ द 1553 में द हैंडेड ऑफ द थ्रोन हिज कजन लेडी, और उनकी जो जिसको तख्त नशीन सौंपा गया जैन कैरी को, उसकी इम्प्रेस हो गया और उनके अवाइल में चले गए। इसके अलावा उन्होंने He was arrested and executed, और उनको फांसी दिया गया इसके अवाइल में। इसी कंटेक्स्ट में हेनरी 8 एंड कैथरीन ऑफ एरागन ड्यूरिंग 5 years ऑफ मैरी रिजाइन द सप्रेस्ड एज अ प्रोटेस्टेंटिज्म एंड रिवाइव्ड कैथोलिज्म, और उन्होंने उसके साथ शादी की मैरी ने, और प्रोटेस्टेंटिज्म जो उस वक्त जुलूस अजलास करने वाले थे उनको कैथोलिज्म के रिवाइव करने की कोशिश की। शी वाज देयरफॉर कॉल्ड मैरी द कैथोलिक, और वो एक वाद खातून थी जिसने कैथोलिक के कॉल्ड, जिसको मैरी द कैथोलिक कहा जाता था। शी एग्जीक्यूटेड सेवरल प्रोटेस्टेंट्स, उन्होंने कई ऐसे प्रोटेस्टेंट्स को फांसी दी
جنہوں نے اس کے اوائل ان کو جلایا گیا تھا. دا پیپل آف انگلینڈ ڈیڈ ناٹ لائک میری, اور انگلینڈ کے لوگ میری کو پسند نہیں کرتے تھے. ٹریٹمنٹ ہر ریلیجیس آپریٹس ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے, اور آلسو ہر میرڈ ود فلپ, اور اس کی شادی فلپ کے ساتھ, دا کنگ آف اسپین جو انہوں نے اسپین کے کنگ کے ساتھ شادی کی, ٹو ہر ان پاپولیرٹی, ان کی پاپولیرٹی میں جو ہے نا وہ کمی ہوگی. میریز ڈیتھ 1558 لیڈ ٹو دا الیزابتھ آئی سائن اینڈ لسٹڈ ٹل 62. یہ 1603 میں جو ہے نا وہ اس کی جو الیزابتھ کا رین حکمرانی کا دور دیکھنے کو ملتا. الیزابتھ جو ہے نا وہ ہنری 8 کی بیٹی تھی. این بولین ڈیورنگ آف ہاف سینچری الیزابتھ جو ہے نا وہ اس نے سیورل سگنیفیکنٹ ایونٹس منعقد کروائے, افیکٹڈ آف دا ہسٹری, اور ہسٹری کو محافظ کیا. اگرچہ کوئن الیزابتھ آئی لائکڈ کیتھولزم, وہ کیتھولزم کو پسند کرتی تھی, اینڈ اٹس, اور اس کی روایات کو, یٹ دا بریچ بٹوین دا کیتھولک چرچ اینڈ انگلینڈ وائڈڈ ڈیورنگ ہر رین, اور ان کی حکمرانی کے درمیان جو بھی روایات تھی ان کو بریچ نہیں کیا گیا. ان 1570 چرچ جو ہے نا ڈکلیئر دا کوئن لیسٹیمیٹ چائلڈ آف ہنری, اس کو ہنری 8 کے نام پہ ان کو ڈکلیئر کیا تھا. بعض اس کو لیگلائز کر دیا گیا انگلینڈ کے, اور ان کو بہت سے لوگ ڈیفینڈ بھی کرنا شروع کر کے الیزابتھ کے اس ادوار میں پروٹیسٹ. اس کے علاوہ دا ڈیفیٹ آف دا اسپینش ارماڈا, 1588 میں اسپینش کے ارماڈا کو شکست ہوئی, اور الیزابتھ نے اس کو ایکسپلور کیا, اور فرانسس جو سرکمٹینشن تھے اس وقت کے اوائل میں جنگ کے بعد, سر والٹر لینڈن جو کہ شمالی امریکہ کا فاؤنڈر تھا, انگلش کالونی نے انہوں نے اسٹیٹ آف دا ورجینیا بنایا, اور الیزابتھ نے آئی ڈیولپ ٹریڈ, اور ان کے ساتھ ایک مسلم کنٹری کے ساتھ موراکو اینڈ آٹمن امپائر کے ساتھ ٹریڈ کے معاہدے کیے, اور انہوں نے اپنی اس حکومت کا آغاز کیا. اسی طرح اندر گروپ آف لٹریچر آرٹسٹ یونیورسٹی وٹس بھی ایک اور گروپ ہے جو مڈل انگلش اور ماڈرن ایج کے دور میں اس کی جو ہے نا کنٹریبیوشن کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور مختلف قسم کے جو کیمبرج آکسفورڈ یونیورسٹی اور لٹریچر آرٹسٹ کا انہوں نے اس چیز کے اوائل میں 19th سینچری میں جو موسٹ رینونڈ آف دا تھامس ناش, جان لالی اینڈ گریک پیپل, اس میں ان کا کردار جو ہے نا انگلش لٹریچر میں اہم رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انگلش پروز جو ہے ریٹن ہے 16 سینچری, انگلش پروز جو ہے نا وہ 16 سینچری میں لکھی گئی, جس میں ویرائٹی ہے پرپوزز وچ انگلش پروز جو ہے نا اس کی شکل میں لکھا گیا ہے, جس میں 16 سینچری میں کنٹریبیوشن کی ڈیولپمنٹ آف اس قسم اقسام کی, جس میں بائبل کا ٹرانسلیشن کیا گیا, اس کے ڈائلاگس جو ہے نا پریزنٹ کیے گئے ڈفرینٹ ریلیجیس اسٹانسز میں, جس میں ریلیجیس لا بھی شامل ہے. ریٹن انگلش پروز ریلیجیس انسٹرکٹیڈ پرپز کے لیے اس کو پروڈیوس کیا گیا, اور بسائڈ دا پروز واز آلسو یوز فار ٹیچنگ, اور اس کو سیکولر ٹیچنگ کے لیے بھی استعمال کرنے لگے. برانچز آف نالج ریکارڈنگ ہسٹری کی گئی, پروڈیوسنگ پیمفلٹ پروڈیوس کیے گئے, بکس کو کیا گیا جس میں اپنی اسٹوریز کو بتایا گیا جو پچھلی ہسٹری تو یہ اس کا دور کا آغاز ہوتا ہے. ریلیجیس پرپز کے لیے ریلیجیس پروز میں جو بائبل سے چیزیں نکالی گئی تھیں, مارٹن لوتھر نے فاؤنڈر آف دا پروٹیسٹنٹزم جو کہ بانی ہے پروٹیسٹنٹزم کے, جو جلوس وغیرہ نکالتے تھے کیتھولک چرچ کے, ان کا یہ آئیڈیا تھا کامن پیپل جو انہوں نے اس قابل بنایا کہ وہ بائبل کو پڑھ سکیں, اور انہوں نے اس کے لینگویج کو ٹرانسلیٹ کیا. پاپولیرٹی پروٹیسٹ میں ان انگلینڈ, اور انگلینڈ کی جو ٹرانسلیشن تھا بائبل کا کرنے کے بعد اس کو اسٹرانگلی طور پر اس کو محسوس کیا. ارلیئر جون ویکلفی نے کہ 14 سینچری میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا بائبل انٹو انگلش, اور 16 سینچری میں ڈفرینٹ ریلیجیس اسکالرز نے ان ویکلف کے اس ٹرانسلیشن کے بائبل جو انگلش میں کی گئی تھی اس کو فالو کیا. موسٹ آف دا نوٹیبل جو چیز ہے ٹرانسلیٹرز کی, ولیم ٹائنڈل نے 1494 سے 1536 جس میں ٹرانسلیٹ کیا گیا گریک اینڈ ہیبری ورژنس کو بائبل کے رائدر دین اٹ از لاطینی ٹرانسلیشن, جو کہ اس وقت لاطینی میں بھی کہا جاتا تھا, اس کو ولگیٹ کا نام دیا جاتا تھا. اس ٹرانسلیشن آف بائبل واز پبلش ان 1529 میں اس کو پبلش کیا گیا, اور یہ بہت ایک اہم سورس تھا بعد میں جو بن گیا. 1537 میں انگلش کیلریگر نے جو کہ 1488 اور 1590 جس کا دور بنتا ہے, اس نے انگلش ٹرانسلیشن کو بائبل کو کمپلیٹ کیا, اور سنس جو ہے نا وہ ابھی تک وہی چیزیں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, اور یہی انگلش
بائبل کی ٹرانسلیشن 1549 میں جو کہ ایڈورڈ فور کا دور ہے، بک آف کامن پریئرز میں کمپائل کر کے اس کو پبلش کروایا گیا۔ یہ ریلیجیس پروز کا دور ہے ان دنوں میں۔ اس کے علاوہ ولیم ٹینڈل نے جو ہے نا 1478 سے 1535 کے درمیان جو خدمات دی انگلش لٹریچر میں، ہینریز ایٹ کے ادوار میں ویری لرنڈ مین، اور لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، اور 1528 میں کیتھولک جو چرچ کی جو ایکٹیویٹیز تھی جو اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ ولیم ٹینڈل نے ان کو مختلف قسم کے کرسچن ریلیجن کے طور پر جو اس وقت کے کیے تھے ان کو آنسر دیا۔ سر تھامس میری ڈائلاگ، اور بعد ازاں سر تھامس نے ان کو رپلائی دیا لینتھی ٹریڈ ود دا ٹائٹل آف دا کنفرنٹیشن آف ٹینڈر از آنسر، تاکہ ٹینڈل کی جو ان کے سوالات تھے ان کا جواب دیا۔ اینڈ ادر سگنیفیکنٹ انگلش ورک ریٹن بائی تھامس مور، جس کو تھامس مور نے لکھا تھا اگینسٹ ٹیبلوٹین کے اگینسٹ میں، جو کہ بہت سارے اس وقت کے ٹوبر کے قیدی بن چکے تھے لندن میں، اور لوزنگ دا فیور آف ہنری ایٹ، اور ہنری ایٹ کی جو فیور تھے وہ کھو چکے، اور اس کو اپوز یعنی کہ ان کے مخالف بن چکے تھے، اور جب کہ جو ایکسیکیوشن ان کی انتظار میں تھی، ویٹنگ تھی، اور امیجنری ڈائلاگ بٹوین ٹو ہنگیرین جینٹلمین اینتھنی اینڈ بینسٹ اس کو دیکھنے کو اس کے ساتھ اٹیچ ملتا ہے۔ 1528 میں دا سینچری دا کنٹری آف ہنگری ایز دا سیٹنگ آف دس ڈائلاگ، اس ڈائلاگ کے ساتھ سیٹ دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہنگری فیس دا انویژنز آف دا آٹمن امپائر نے، ہنگری نے اس وقت بہت سے جو ہے نا حملوں کو برداشت کیا یا سامنا کیا، جس کی اہمیت ہمیں 1528 کے ان الفاظ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، تھریٹ اینڈ فیئر آف اٹیکس اینڈ ٹاکس، ترکی کی طرف سے جی جو آج کل اس کو دیکھنے کو ملتا ہے ان کے آئیڈیاز۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری اینڈ بایوگرافی، اگر ہم ہسٹری اینڈ بایوگرافی دیکھیں گے سر تھامس کی جو زیادہ زندگی ہے، ان کے سن ان لا سر ولیم رابرٹ 1496 سے 1578 تک دیکھنے ملتی ہے۔ ان کی بایوگرافی جس کا ٹائٹل دا لائف آف سر تھامس مور، اٹ واز پبلش ان 1556 میں بربری اینڈ اسٹل کنسیڈرڈ آتھینٹک ریکارڈ آف مورز لائف، اور ابھی تک جو ہے نا آتھینٹک ریکارڈ ہے ان کی زندگی کا۔ اس کے علاوہ ایڈورڈ ہال 1499 سے 1547 جو اس کا فیمس ورک ہے یونین آف ٹو نوبل اینڈ السٹریٹ، جو کہ فیملیز آف لینکسٹر اینڈ یارک کے بارے میں لکھا گیا، جس میں ہسٹری آف انگلینڈ کو ڈسکس کیا گیا، اس کی حکمرانی کو ڈسکس کیا گیا، ہنری فور اور ہنری ایٹ کی جو ان کی ڈیتھ تک کے جو بھی معاملات ہیں 1548 تک وہ اس میں لکھے گئے۔ اس کے علاوہ جان فاکس 1516 سے 87 تک، جس میں ہسٹوری ٹائٹل ایکٹ اینڈ مونومنٹس دیا گیا تھا، آلسو نون دا بک آف مرٹائرز، یعنی کہ شہداء کی زندگی کے بک کو دکھایا جاتا تھا۔ اوریجنل لطینی ورژن تھا جس کو پبلش کیا گیا 1559 میں انگلش ٹرانسلیشن کر کے، اور 1563 تک وہ اویلیبل رہا۔ اکاؤنٹ آف ڈفرینٹ کرسچنسی مرٹائرز، جو کہ اس وقت میں اس کے نیریٹو میں ہسٹری میں شہید ہوئے تھے، ان کی تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ پرنٹڈ ہسٹری آف دا برٹش آئزل، جو پہلی مرتبہ برٹش آئزلز کی ہسٹری کو پرنٹ کیا گیا 1552 ٹو 1580 میں، اس کو جو ہے نا ہالینڈ کالڈ ریفل ہینسٹ 16 سینچری کی تاریخ کو پبلش کیا گیا، دا کال دا چرچز آف انگلینڈ، اور دا کرونیکلز آف انگلینڈ کے نام پہ ان کو جو ہے نا اس کو پبلش کیا گیا۔ 1577 میں جو ہے نا 2 والیوم آف جو ہے نا ڈاکومنٹ جو الیبوریٹ کیے گئے، جس میں ہسٹری کو بیان کیا گیا، ولیم ہیریگن، رنجن اسٹیبن نے، ایڈورڈ کومبرڈ نے، اور جان ہوکر نے انگلینڈ کی تاریخ کو پبلش کروایا گیا۔ اس کے علاوہ ہالنی کرونیکل جو کہ اس کی اہمیت کا حامل ہے، اس کے اوائل میں اس کی انفارمیشن کنٹمپریری پلے رائٹس پروڈیوس کیے گئے، ہسٹوریکل پلیز، اور کرسٹوفر مارلو نے جو اس پہ رائے کرتا تھا اس کنٹینٹ میں ان کو مینشن کیا کہ جو ہالینسٹ کرونیکل ہے جس کی رائٹنگ ایڈورڈ ٹو، سملرلی اسی طرح جو شیکسپیئر ہے اس نے اپنا جو سٹوری وغیرہ ہے اس میں برٹش ایکسنٹ کو جس میں ڈیوائڈ کیا گیا، اور مختلف قسم کے اس کے کنگڈم امانگ ہز چلڈرن اور اس کے بچوں کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ انسٹرکٹڈ پروز جو ہے نا، انسٹرکٹڈ پروز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی 1490 میں 1546 کے اوائل میں اور 1531 سر تھامس نے جو
ایک بک لکھی اور بک کو گورنر کیا گیا اور اس کا مطلب تھا گائیڈ دا کنٹمپریری جینٹلمین ہو وانٹڈ ٹو ٹیک اپ دا ڈفرنٹ پوزیشنز اینڈ ایڈمنسٹر آف پبلک میٹرز، اور جو اس وقت کے اوائل میں جو پبلک میٹرز میں اور رینائنس کے اوائل میں اس کو رائٹ ڈاؤن کر کے سر تھامس نے اس کو پبلش کیا۔ اس کے علاوہ روگر ایسکلین 1515 سے 58 تک جو اس کی گریک لینگویج تھی اس کو لیٹین لینگویج میں الزابتھ کے لیے اس کو کنورٹ کیا، تاہم بعد میں اس کو 1545 میں انگلش میں کنورٹ کر کے جس کا ٹائٹل ٹیکس آف ارتھ لور کا نام رکھا گیا اس کو پبلش کروایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھامس ویلسن 1588 سے 81 کے درمیان جو چیزیں انگلش لٹریچر میں پروڈیوس کی گئی ہیں انہوں نے ان تمام قدیم لینگویج کو انگلش میں ان کے فلسفے کو کنورٹ کر کے پبلش کروایا گیا۔ پروز رومانس جو ہے نا وہ کس طرح پبلش ہوا؟ رومانس کی جو قسمیں ہیں اس میں انگلش لینگویج میں مڈل انگلش کے پیریڈ میں انٹروڈیوس کروایا گیا۔ انیشلی جو ہے نا رومانس جو پوئٹک حضرات کمپوز کرتے تھے، ہاؤ ایور تاہم سر تھامس میلری از ڈیتھ آف آرتھر باز اے پروز رومانس ریٹن ان انگلش ان 15 سینچری میں بعد میں اس کو لکھا گیا۔ دا ٹرینڈ آف رائٹنگ رومانس انگلش پروز کنٹینیو اور جو جاری و ساری رکھا اور ترقی کی مناظر 16 سینچری تک لکھتا تھا۔ فکشن اکاؤنٹس ریلیٹڈ اینڈ جو ڈرامائی چیزیں جو لکھی گئی انگلش پروز میں اس کا جو انگلش ناول کے ساتھ جو تعلق وہ 18 سینچری میں جا ملتا ہے، اور اس کا جو نوٹیبل رائٹر رومانس کے ریلیٹڈ میں ملتے ہیں انگلش پروز میں آپ کو فلپ سڈنی، جون لیلی اور تھامس نیش اور تھامس ڈیلی کا ملتا ہے۔ سر فلپ سڈنی نے 1554 سے 86 میں جو ایک لٹریچر میں اپنی اہمیت کا چیزیں بیان کی ہیں، انہوں نے ایک سولجر، کوٹری اینڈ اسٹیٹس مین کے حوالے سے 1570 سے 1590 میں جو چیزیں لکھی ہیں سڈنی نے اس کو پبلش کروایا گیا۔ یہ آپ کے پروز اور رومانس سے کنٹیکسٹ چیزیں ہیں جس میں سٹوریز وغیرہ تھی، ڈرامیٹیکل چیزیں تھے اور وہ ساری کی ساری اس میں لکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جان لیلی 1554 سے 646 میں جو کہ یونیورسٹی سے ساتھ اس کا تعلق تھا اور انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اسٹڈی کیا گیا تھا۔ ہی روٹ ٹو پروز رومانسز، انہوں نے دو اس کا نام ایمفس اور دوسرا نام انٹیلی آف وٹ رکھا گیا اور 1578 اور 79 کے اوائل میں اس کو پبلش کروایا گیا۔ اور یہ وہ انیٹمی تھی وٹ آف دا یونیورسٹی آف وٹ کی جس کو بہت پذیرائی ملی اور اس کو 1556 اور 1606 میں یعنی کہ 1579 کے ارد گرد اس کو پبلش کیا گیا۔ دیز پروز واز ریٹن بائی لیلی، اور یہ جو پروز تھی وہ لیلی نے لکھی تھی اور ان کا جو کنٹینٹ ہے موسٹلی اس میں جو کنورسیشن ہے، لیٹرز ہیں، ایکسچینج بٹوین دا کریکٹر اباؤٹ دا ٹاپک آف لو، اور جس میں محبت کے بارے میں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیلی انٹروڈیوس اے نیو اسٹائل آف یوزنگ انگلش پروز کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا گیا، کریکٹرز کی جو سگنیفیکینس تھی اس کو انٹروڈیوس کروایا، اس کی لینتھ، اس کی ریپیٹیشن، اس کے وربز اور ان کے سینٹینسز وغیرہ کس طرح ان کے ساتھ لکھنے ہیں کہ یہ لیلی نے ٹاپک آف لو کے بارے میں کس طرح یہ چیزیں ہیں اس کو انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے علاوہ تھامس نیشی 1567 سے 1601 میں جو ایک فیمس پیمفلیٹر تھے 16 سینچری کے، اور انہوں نے پروز کو رومانس کو پروز میں لکھا۔ دا لائف آف جیک ویلٹن اور انفارچونیٹ ٹریول ان کی مشہور پبلیکیشن ہے، 1594 میں ان کو پبلش کیا گیا۔ رین آف ہنری کے اوائل میں جو ان کی مطلب حکومت تھی اور جان ویلٹن کا کریکٹر جو ہے نا انہوں نے اپنی ان کتابوں میں پبلش کروایا۔ اس کے علاوہ another significant English prose writer جو کہ 16 سینچری کے بارے میں تھامس ڈیکلائے ہے 1543 سے 1600 میں، اور ہی واز ٹرینڈ پروز اور اس کو کنٹمپریری جو اس کی روایتی چیزیں ہیں 1590 کی ڈیکلائن کا روٹ مطلب لکھا گیا، اور جس میں جیکابن نیوبری کو انکلوڈ کیا گیا، جینٹل کرافٹ اینڈ تھامس آف ریڈنگ جو ہے نا ان کی مشہور تصانیف ہیں جو کہ انگلش کے اس ادوار میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلینیس پروز ورکس ہے یعنی کہ جو مکس کام ہے مختلف پوئٹک حضرات میں اپنے اپنے ادوار میں 1594 میں تھامس نیشی نے لکھا تھا جو کہ پمفلٹ ٹائٹل پائرس پینلم کے نام کے اینڈ سپلیکیشنز کے نام کے ان کو پبلش کروایا گیا۔ 1558 سے 92 میں رابرٹ گرین نے اسی طرح
स्टोरी ऑफ थ्री करेक्टर इंक्लूडिंग टू ब्रदर्स के बारे में लिखा गया। इसके अलावा जॉन चेक ने 1514 से स्थापना के नाम में प्रोत्साह ग्रीक लैंग्वेज के बारे में लिखा गया, जो कि एडवर्ड फोर और एलिजाबेथ वन के अदवार में मिलता है। 1556 1624 में 1579 में द स्कूल ऑफ अब्यूज कंटेनिंग ए प्लेजेंट के बारे में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो इन्होंने लिखी थी। 1588 में सिडनी में डिफेंस ऑफ पोइट्री के नाम पे एक जो है ना पब्लिकेशंस को खुलाया, जिसमें स्पेंसर शेक्सपियर भी की पोइट्री भी इसके कंटेम्प्रेरी टाइप्स ऑफ एनालिसिस देखने को मिलता है, और वो पब्लिकेशन हुई 1580 के इर्द गिर्द के अवाइल में। ये मिसलेनियस हिस्ट्री थी। इसके अलावा इंग्लिश पोइट्री इन द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में जो इंग्लिश पोइट्री की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है हमें, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट लिरिकल पोएम जिसको सुन्नत कहा गया, अदरसार एडवर्ड स्पेंसर ने इसको कंट्रीब्यूट की पोइट्री में, डिफरेंट इंग्लिश पोइटिक ने इन पे काम किया, इंट्रोड्यूस करवाया इसकी सब सेट इसके पोइट्री के, जिसको कॉल्ड द सुन्नत एंड पॉलिश इट्स फॉर्म, और इसकी किस्मों को पॉलिश किया गया, उसके कंटेंट को पॉलिश किया गया, और इसमें पॉइंट ऑफ पोइटिक जीनियस जो है ना प्रोड्यूस किए गए। सेवरल अदर पोइट्स लाइक मार्लो, रेला, शेक्सपियर कंपोज्ड रिमार्केबल पोएम इन दिस एरा 16th सेंचुरी के era में। इसके अलावा सुन्नत जो है वो 1303 से 1374 के अवाइल में इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री देखने को मिलती है, और इसको जो है ना इटालियन डिवाइडेड टू पार्ट्स कॉल्ड द एक्टिव विच 8 लाइन्स पर उस वक्त ये मुश्तमिल थी, जो 6 लाइन्स पर भी थी, 8 लाइन पर भी थी, और ये उसकी हिस्ट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा सर थॉमस वाइट ने 1503 से 42 में जो किंग हेनरी का दौर कहलाता था, इसको स्पेन और फ्रांस के डिप्लोमेट की तरफ से उसको कंपोज किया गया, और उस वक्त जो सुन्नत है वो 4 लाइनों पर इसका आगाज़ किया, यानी कि सर थॉमस वाइट ने जब इसको आगाज़ किया 1503 से 1542 के दरमियान में 4 लाइन पर। इसके साथ साथ जो है ना आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वाइट कंटेम्प्रेरी फॉलोअर 1517 से 1547 के अवाइल में, और इसमें जिन्होंने सुन्नत को कंपोज किया, और ये चीज़ें अपने आप को देखने को मिलती हैं, जिसको पैट्रॉन से रिटर्न किया और एक्सपीरियंस मिलती है सुन्नत के अवाइल में। तो इस तरह आपकी पोएम की मुख्तलिफ किस्म की सर फिलिप में 317 सीक्वेंसेस में, और सिडनी जो है ना वो एक लिखा गया, और 108 सुन्नत पर मुश्तमिल था। लव के मतलब उनके ये पैराग्राफ दिए गए। 1553 से 1599 में अनदर एलिजाबेथ सर एडवर्ड स्पेंसर ने पोएम का आगाज़ किया, और उसको इसके अवाइल में चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। 1564 से 1616 में 154 जो है ना वो इसको लव सुनर्स एंड 4 पार्ट्स, इनको 4 चीज़ों में तकसीम किया, जिसमें 126 सुनर्स जो है ना वो हैंडसम यंग मैन एंड रिलेशंस विद द स्पीकर ऑफ द सुनर्स, और 28 किस्म की सुन्नत जो है ना वो इन्होंने सर विलियम शेक्सपियर ने अपनी नज़मों में इंट्रोड्यूस करवाई। इसके अलावा एडवर्ड स्पेनरी की जो 1580 में जो पोइट्री है, जिसमें जिन्होंने लंदन से एजुकेशन की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1580 में वाल्टर लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा गया। इसके साथ साथ एडमंड स्पेंसर 1580 के अवाइल में जो उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय था आयरलैंड का, और यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज से अपनी एजुकेशन हासिल की, जो उनकी जो पहली जो बुक थी पेस्टोरल पोएम थी, टाइटल था उसका शेफर्ड्स कैलेंडर, और इसको 1589 में पब्लिश किया गया, और ये डेवलप जो है ना इन कॉलेज इनके पेस्टोरल डायलॉग से रिलेटेड थी, जिसमें रेफर किया था मंथ ऑफ कैलेंडर को, और कंटेंट ऑफ द पोएम जो है इसमें आइडियल लाइफ के शेफर्ड्स की जो कि एक कंट्री साइड पे रह रहे थे उसके बारे में लिखी हुई इसमें है। और जो ये कैरियर की पेस्टोरल पोइट्री की बहुत कैरियर की पहली पोएम थी आपकी एडमंड स्पेंसर की, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की निशानदेही की। और सिमिलरली फ्रेंच और इटालियन जो हजरात पोइटिक हजरात उन्होंने 16th सेंचुरी में उन्होंने पेस्टोरल लाइफ को अपने एलगरी लिटरेचर वर्क के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा शेफर्ड कैलेंडर जो यंग शेफर्ड था, कॉलिन क्लॉड कंप्लेंट अबाउट हिज
unrequited love for a young woman, اور اس کے بارے میں لکھا کہ ینگ وومن کے بارے میں، ان کی لو کے بارے میں اس میں دیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں اس کی اس شاعری میں، جس کو جو ہے نا وہ مختلف قسم کی، اگر آج ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. میں آپ کے ساتھ ہسٹری بتا رہا ہوں کہ ایپرل اسپینسر اس نے میڈی کوئنس کی تعریف کی الزابتھ بین کے بارے میں، اور نیکسٹ جو ہے نا انہوں نے پلیزنٹ سیپرس کے بارے میں اپنے پوئٹری میں ان کا آغاز کیا، اور کولن کلوڈ نے ڈیڈو کو پریس کیا، کوئن آف دا کارتھی ہو از بیٹرائڈ دا ٹروجن اینائز، اور دا پوئم اینڈز ود ڈسمبر، جو ہے نا وہ اس کے اینڈ پہ وہ ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس پوئم میں جو وارس کو ڈسکس کیا گیا، ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. کوئن الزابتھ کے فیور میں پروٹیسٹنٹزم کے بارے میں چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. سینٹر کریکٹا پوئم کولن کلوڈ جو ری اپیئر ہوئے تھے کمپیریٹیولی شارٹر پوئم میں، اور ٹائٹل کولن کلوڈ اس میں دیا گیا تھا، جس میں واپس جو ہے نا وہ اپنے ہوم اگین واپس آ جاتے ہیں. تھاؤزنڈ آف لائنز پیسٹ اور الرجی جو ہے نا اس میں پبلش کی 1595 کے اوائل میں اسپینسر نے، اور 1591 کے لندن کی تمام کی وزٹ کی ہوئی چیزوں کو اس میں مینشن کیا ہوا ہے. اسپینسر نے ٹو ویڈنگ ہائم اپیتھلین 1594 اور پروتھالینیم 1596 میں کمپوز کی، اور اس میں سیلیبریٹ ہز اون میرج ود الزابتھ وائل کے ساتھ انہوں نے سیلیبریٹ کے بارے میں لکھا. ویڈنگز آف دا الزابتھ اینڈ کیتھرین سونر دا ڈاٹرز آف دا ارل آف دا روسٹل ان اس پیتھلم میں، اور اسپیکر نریٹس دا ایونٹس آف دا ویڈنگ، مطلب اس کے بارے میں ان کی ایونٹس کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا ہے 1596 میں جو اس میں لکھا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹلینڈ میں جس میں اسپیکرز مینشن کیا تھا اس کی آبزرویشنز کو، اس کے احساسات، اس کے جذبات کو، اور سویٹ تھیمز رن سافٹلی ٹل آئی اینڈ آف مائی سانگ، اس قسم کے القابات دیکھنے کو ملتی ہیں. کلیکشن آف مائنر پوئمز جس میں ٹرانسلیشن کیا گیا اسپینسر نے ٹل جو ہے نا وہ ورڈ وینٹی کے اوائل میں 1590 میں ان تمام چیزوں کو مختلف قسم کی لینگویج کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پبلش کروایا گیا. اس کے علاوہ اسپینسر نے جو پلان بنایا تھا رائٹ 12 بکس فیری کوئن، جس کو کمپلیٹ کیا اونلی 6 کو، each of the 6 books are divided to 12 cantons and each into consist of the 9 lines stanza، اور اس کو جو ہے نا وہ book 1 book 2 ڈفرینٹ اسٹائل میں ان کو کریٹ کر کے اس کی پرسنیفیشن، چیسٹی، سملرٹی، فرینڈشپ، جسٹس، کرٹسی، یہ تمام کے تمام ٹاپک اس بکس میں شامل ہے اسپینسرز کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فیری کوئن اور کوئن الزابتھ ون کے بارے میں جو چیزیں اسپینسر نے لکھی اپنی پوئم میں، ان کی ایڈمائریشن، ان کی پلیزنٹ ایکسپریشنز کیا گیا تھا. پیسٹول، میتھیکل، ریلیجیس، چبلک اینڈ کولیکل ایلیمنٹس جو ہے نا اپنے پوئم میں دیکھنے کو ملتا ہے اسپینسر کی ان تمام چیزوں کے. اس کے علاوہ کیتھولک چرچ کی کنٹمپریری جو فلسفیکل چیزیں تھیں بک 6 میں انہوں نے اس کی ڈیبیٹ کو شامل کیا گیا، اور اس کو فیری کوئن اور نیشنلسٹک نیچر کے ساتھ ساتھ الزابتھ کوئن کی اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ادر الزابتھ پوئٹس جو دوسرے الزابتھ پوئٹس حضرات ہیں، جس میں کرسٹوفر مارلو 1564 سے 93 جس ہی واز دا اکمپلشڈ پوئٹ، اور وہ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا. مارولم نے، اور ہی ٹرانسلیٹ دا رومن پوئٹ اور پوئم، اور انہوں نے رومن جو شاعر حضرات اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. اس کے علاوہ کم لو ود می اینڈ بائی می لو جس کے مشہور الفاظ ہیں. 1552 سے 1618 میں سر والٹر نے ڈائیورس ٹیلنٹ کے مالک تھے، ایکسپلور کیا، ٹریول ٹو نارتھ امریکہ، جس میں مطلب شمالی امریکہ کو جو کی طرف، اور اسٹیبلش این انگلش کالونی ان دا اسٹیٹ آف ورجینیا میں انہوں نے ایک انگلش کالونی کو اسٹیبل کیا، اور اینڈ گریو دا کراپ آف ٹباکو، اور تمباکو کی فصل کا آغاز کیا. سرو دا انگلش گورنمنٹ ان آئرلینڈ میں انہوں نے انگلش گورنمنٹ کو سرو کیا کئی سالوں تک، اور ایز اے پوئٹ ہی کمپوز دا سونٹ اینڈ مور ون ہی از پوئمز از سروائونگ 30 پوئمز، مطلب 30 پوئم تک انہوں نے لکھی ہے. گو اینڈ گیو دا ورڈ اینڈ لائی، یہ اس کے نظم کے الفاظوں میں سے ایک حصہ ہے. اس طرح
ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی شاعر حضرات ہیں جنہوں نے اس وقت کے اوائل میں اپنی خدمات کو سر انجام دیا، جس میں فونکس اینڈ دا ٹوٹل ہیں، اور یہ فل فیتھ 5 دی لائز اینڈ دا، یہ آپ کو اگزامپل میں دیا، شیکسپیئر کے سانگز وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آپ رینولڈ لٹریچر کی بات کریں 1557 سے 1626 کے اوائل میں، تو آپ کو چیڈک ڈریکول کی 1562 سے 86 کی جو چیزیں ہیں کوئن الزبتھ ون کے بارے میں پوئم میں، پروز میں، وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی کچھ چیزیں ہیں 1556 سے 96 کے درمیان جو ان کی نظموں میں انہوں نے لکھی تھی، یہ آپ کے سامنے ہے، مائی فیسٹ آف دا جوائز واٹ اے ڈش آف دا پین۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کی اس قسم کے ہسٹری آف ایرا میں۔ ڈرامہ، ڈرامہ کے بارے میں اگر ہسٹری کی بات کریں تو 16 سینچری کے اوائل میں اس کی مرالٹی پیئرز اور ان کی جو سٹیجز وغیرہ، تاہم ان کا جو انفلوئنس ہے کلاسیکل ڈرامہ کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے اسپیشلی ان دا سیکنڈ آف دا 16 سینچری میں، اور رومن ڈراماٹسٹ سنینا ٹریجڈیز بیکم اے ماڈل آف دا انگلش ڈراماٹسٹ، اور انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ انگلش میں کنورٹ کر کے ماڈل ڈرامے کے طور پہ بنایا۔ سنیکا ٹریجڈیز جو ہے نا ٹرانسلیٹ انٹو انگلش، سنیکا ٹریجڈی کو انگلش میں جو ہے نا وہ کنورٹ کیا گیا ٹرانسلیٹ کر کے، اور پھر بعد میں ان کا کلاسیکل ڈرامہ میں ان کا اظہار وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ 1561 سے 1552 کے تھامس اسکیول نے تھامس نارتھن پروڈیوس کیا، جس میں آپ کو پلے گارڈڈ وچ آلسو کالڈ فریکس اینڈ ٹریکس، اور اٹ واز ریٹن بلینک ورس اور ڈیوائڈیڈ انٹو 5 ایکٹس، اور 5 ایکٹس پر یہ مشتمل ہے جس کو اس میں کنورٹ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 16 سینچری کے اوائل میں یونیورسٹی آف ویٹس اور تھامس کیڈ اینڈ شیکسپیئر کے ڈرامے بھی اور ٹریجڈی کے ڈرامے بھی آپ کو تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یونیورسٹی آف ویٹس کے کیا کارنامے ہیں؟ جان لیلی سروڈ اے کوریئر کوارٹری ٹو کوئن الزبتھ کو سرو کیا، اینڈ آئی اینڈ ہز 8 پلیز ور پرفارم بیفور دا کوئن، اور ان کے جو ہے نا وہ 8 ڈرامے پلے جو ہے نا اس سے پہلے پرفارم ہو چکے تھے۔ ہی موسٹلی پروڈیوس کامیڈیز ہی، اور انہوں نے کامیڈیز کو پروڈیوس کیا، پروز کو پروڈیوس کیا، اور بلینک ورس کو پروڈیوس کیا۔ اس کے علاوہ لو کے متعلق پروڈیوس کیا، وومن اینڈ دا مون جس کا نام تھا، اور میٹافورس کو پروڈیوس کیا، اور اس قسم کے 1584 میں انہوں نے جان لیلی نے پروڈیوس کیا۔ کامیڈی آف الیگزینڈر اینڈ ریبلی بٹوین دا ٹو لورز، الیگزینڈر اپیلس کے بارے میں یہ لو کے متعلق انہوں نے یہ ایک بہت مشہور جو ہے نا پلے پروڈیوس کیا یونیورسٹی آف ویٹس کے، دا لیلی جان جو پوئٹک حضرات۔ اس کے علاوہ جارج پیل نے 1558 سے 96 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے یونیورسٹی ویٹس اینڈ یونیورسٹی میں پڑھا تھا، اور بلینک ورس انہوں نے کیا۔ کنٹمپریریز پیل یوز میتھیکل اینڈ کنٹینٹ ہسٹوریکل ایونٹس کو بائبل سے اسٹوری سے نکال کے اس کو پروڈیوس کیا، 1580 میں اس کو پبلش کیا۔ ایڈورڈ ون نے انگلش ہسٹری کے بارے میں جو کہ ایڈورڈ اینڈ پھر بیتسیبا ڈراماٹائز بائبل سٹوریز کو رائٹ ڈاؤن کیا اور اس کو پبلش کیا۔ رابرٹ گریج نے جو اسٹوڈنٹ آف کیمبرج یونیورسٹی کا، اس نے پروز ریٹن کی اور مختلف قسم کی سٹوریز اینڈ جس میں فیری بیکن، آنریبل ہسٹری، فرائر بینگری اور میجک چیزیں جو ہے نا اس میں پروڈیوس کی۔ گرین آلسو کولیبوریٹڈ ود تھامس لج 1557 میں 1670 کے درمیان میں جو چیزیں پروڈیوس ہوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، انہوں نے یہ ٹائٹل آ لوکنگ گلاس فار لندن کے نام پہ ایک بک رائٹ ڈاؤن کی، جس کے بعد میں پبلش کیا گیا، جو آج کل 19 سینچری کے قدیم شہری کے ملتے ہیں، جو آج کا اس قسم کے ہسٹری میں جو عراق میں واقع ہے اس کی ہسٹری ان کی نظموں میں اور پروز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا شو میکر مارلو ریزروڈ اسکالرشپ اٹینڈ کیمبرج یونیورسٹی، ہز فرسٹ پلے ڈیڈو دا کوئن آف دا کیٹرج، اس نے اپنی خدمات سر انجام 16ویں صدی کے اوائل میں۔ مارلو از دا نیکسٹ دا جیو آف دا میٹا، 1565 میں اس میں آٹمن ٹروپس کے بارے میں جو اٹیمپٹ کنکیور دا میڈیٹیرین اور اس لینڈ اینڈ مالٹا میں ان کو کنکلوڈ کیا تھا، اور ان ریونج کے طور پہ جو چیزیں وہاں پہ اس کے اوائل میں احساسات جذبات دیکھے وہ انہوں نے اپنے پروز میں لکھے۔ ایڈورڈ ٹو نے ہسٹوریکل پلے ریٹن کیے، مارلو اباؤٹ دا انگلش کنگ تھا، اور وہ حکمران تھا 20 ایئرس کا، واز فائنلی
deposed and similarly اسی قسم کے پلیز جو تھے وہ میسج پیرس بیسڈ آن دا ایکچوئل ایونٹ کلنگ آف دا پروٹیسٹینئنس 1572 میں اور پیرس کے لائف اینڈ ڈیتھ کے متعلق لکھے گئے. اس کے ساتھ ساتھ پروٹوگینسٹ پلے ان دا مارلو بلانگس ٹو دا ہمبل فیملی بٹ مینگرز ٹو ریسیو دا ایجوکیشن ان دا وٹن یونیورسٹی ان جرمنی سے انہوں نے حاصل کی تھی اور انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں میسٹیفورڈ سروس خدمات ادا کی 24 ایئرس تک انہوں نے اپنی خدمات ادا کی. اور مارلو بلانگس ٹو ہمبل فیملی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ریلائز کیا اور اپنی زندگی میں اور جو انیگزیشن تھی لائف ہیئر فادر دا ڈیسیزن آف سیلنگ تھی ڈیول اینڈ اینٹیسپیٹس جو ہارر چیزیں تھیں وہ اپنی پوئٹری میں انہوں نے لکھی ہیں. دا پلے ڈاکٹر فیسٹس ڈسپائٹ دا جس میں سیورل سگنیفیکینس آپ کو اسپیچز ڈیولپ بائی دا کریکٹر بٹوین دا الون اینڈ دا اسٹیج ایک کہانیاں انہوں نے ترتیب دی اسپیشلی انہوں نے فاسٹس کے متعلق لاسٹ اسپیچ ریفلیکٹ ہز میزریبل کنڈیشن اور دا کریکٹر آف دا ڈاکٹر فاسٹس اینڈ وہ ایک کہانی انہوں نے ترتیب دی جس میں ڈاکٹر کی اسٹوری لکھی گئی اور اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ان کے جذبات اس کی ہسٹری میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گریک میتھالوجی اینڈ ادر انسٹینس آف انفلوئنس آف گریک میتھالوجی ہے اور ڈاکٹر فرسٹس اپیئر ان دا ویری بگننگ وین دا جو ان کا ایک کریکٹر تھا اور انہوں نے اس میں اپنی ٹریجک سکسیس ریسیو کی رانگ ڈیسیجن ان کو ایکسپلور کیا. مارلو بلینڈز ایلیمنٹس آف دا مورالٹی آف پلیز اس میں آپ کو ان کی مورالٹی اور مورال کے بارے میں دیکھتے ہوئے another tragedy contribute during the genre of the plays میں جو قسموں میں ایک اور جو ٹریجڈی ہے 16 سینچری کے اوائل میں 1558 سے 94 کے درمیان جو ملتی ہے جس میں 1580 کی پریزنٹنگ ارلی سٹیج ہے ٹرینڈ سیٹر آف دا لیٹر پلے ریوالونگ اراؤنڈ دا تھیم آف دا ریونج مطلب کہ ریونج اور ہیملیٹ کے بارے میں شیکسپیئر کی سٹوریز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس میں یہ 1580 تک یہ چیزیں ہیں. پلے اوپن دا اسپیچ آف دا گوسٹ آف دا انڈیا یہ جو پلے ہے وہ اوپن اسپیچ ہے گوسٹ آف دا انڈیرا کے بارے میں ہے اور اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں بہت چیزیں مزہ آنے والی ہے. میں آپ کو صرف ہسٹری کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری اس شیکسپیئر کے متعلق اسپینش ٹریجڈی جو شیکسپیئر نے جو ہے نا وہ ہیملیٹ میں پلے میں لکھی تھی اور اس کی جو ٹریجڈی کو اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو بوتھ پلیز امپلائی دا تھیم آف دا ریونج دونوں کے دونوں جو پلے ہیں وہ آپ کے بدلے کی چیزوں کے بارے میں ہے ٹریجڈی ڈیتھ کے بارے میں ہے. مختلف قسم کی ٹیکنیک اس میں پلے میں یوز کی گئی ہیں کریکٹر میچز کیے گئے ہیں ہیملیٹ کے اور آپ نے پہلے بھی ہیملیٹ جو شیکسپیئر کی جو پلے ہے وہ پڑھا ہوگا تو اس میں ڈفرینٹ سچویشن کو کریٹ کیا تھا جو کہ 16 سینچری میں شیکسپیئر کی لٹریچر میں خدمات ہیں اور ڈیورنگ دس پیریڈ انہوں نے یہ جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ تک جو چیزیں تھیں اپنی اٹینشن آف دا اسٹوڈنٹ لٹریچر میں ایک حاصل کر لی تھی. شیکسپیئر کی عظیم اور ڈراماٹسٹ اور ویریز ڈراماٹک ورکس آپ کو 16 سینچری کے اوائل میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ان کی دا ڈراماٹک ورکس آف شیکسپیئر آر ڈسکس ان دا ڈیٹیل ان دا فالوئنگ یونٹ اور فالوئنگ یونٹ میں مطلب یہ کچھ چیزیں بھی آگے بھی دیکھنے کو ملیں گی آپ کے جو ہے نا وہ شیکسپیئر کے ڈراماٹک چیزیں. تو یہ تھا ڈی ایس اسٹوڈنٹ یونٹ نمبر 3 جس میں ہم نے جو انگلش لٹریچر کا جو قدیم دور ہے وہ چیزیں دیکھنے کو ملی اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی. رینائنس کا دور 16 سینچری کا جس میں مختلف قسم کے پوئٹک حضرات آپ کو پوئم لکھنے کے پروز لکھنے والے ڈفرینٹ لینگویجز کو انگلش میں کنورٹ کا وہ دیکھنے کو ملی. ٹیوڈر ڈائناسٹی جس میں 16 سینچری وہ ہم نے ڈسکس کوئن الیزابتھ ون اور اس کے بیٹے اور ان کی رومن کیتھولک چرچ کے بارے میں اس کے پروٹیسٹینزم بارے میں ڈسکس کیے گیا. ڈفرینٹ انگلش ٹرانسلیشن کو بائبل کے بارے میں جو سٹوریز بنائیں گی اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا. جو ہسٹری ہے وہ سونٹ اینڈ بلینک ورس کے بارے میں بتایا گیا. ایڈمنڈ اسپینسر کی جو نیشنلسٹ کے نیریٹو پوئمز ہیں فیری کوئن وہ ڈسکس کیے گیا. کرسٹوفر مارلو یونیورسٹی آف ویلس اور ولیم شیکسپیئر ایٹ دا اینڈ اور ان کی فارم سونٹس وغیرہ اور نیریٹو وغیرہ وہ چیزیں ڈسکس کیا گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا آپ کا یونٹ نمبر 3 جس میں ہم نے ڈفرینٹ پوئٹک حضرات کو ہسٹری سے ریلیٹ کر کے آپ کو بتایا ایک ایسے یونٹ میں کیا کیا چیزیں
ڈسکس کی. ہسٹری لٹریچر کے متعلق یہ کچھ سجیسٹڈ ریڈنگ بکس ہیں، یہ بھی آپ پڑھ کے اپنے نالج کو نہ صرف انہینس کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ذہن نشین کر لیں گے اس کی ہسٹری کو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی. آپ کو شارٹ کٹ چیزیں بتائی ہیں، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی. اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اور لیکچر اپلوڈ کیے سکیں. انگلش لٹریچر ڈیورنگ دا 16 سینچری میں کسی بھی کنٹیکس میں جو لٹریچر بنایا گیا لاطینی سے، فرینچ سے، آپ کو سیکشن لینگویج سسٹم سے، امریکہ کو دریافت کیا گیا، جتنے بھی پوئٹک حضرات سے ہسٹری ہے لٹریچر میں جو کنورٹ ہوئی ڈفرینٹ لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کر کے، وہ ہم نے ساری کی ساری اس میں آپ کو گو تھرو کر دی ہے، آپ کو بتا دی ہے. امید آپ کو پسند ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اور بھی جو لیکچر اپلوڈ ہوں ان کا انٹیمیشن آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، یونٹ 4 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.